آج ہماری جو عبادت ہے یہ نہایت ہی سنجیدہ اور قابل احساس ہے۔ خدا اس شخص کو چنتا ہے جو محسوس کرتا ہے، خدا اس کو خدمت دیتا ہے، اور وہ خدمت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کو آپ جب میں محسوس کرنے کی بات کرتا ہوں تو آپ نہمیہ پہلا باب پہلی ہی چند آیات کو پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے بھائیوں سے سنا یروشلم کی بابت تو میں نے خدا کے حضور دعا کرنا شروع کی، اور میں نے خدا کے حضور روزہ رکھا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ تو جب وہ خدا کے حضور روزے میں گر جاتا ہے، دعا میں گر جاتا ہے، تو خدا اس کو خدمت دیتا ہے۔ یعنی اس نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ دادا کا شہر، خدا کا شہر، ہیکل، یہ بحال ہونی چاہیے۔ تو میں ان دو اپنے بہت ہی پیارے بھائیوں کے بارے میں خدا کا شکر گزار ہوں، جن کو ہم نے کچھ مہینوں سے خدا کے حضور رکھا ہوا تھا، ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ پچھلے اتوار کو ان کی مخصوصیت کے لیے سوچا تھا، تو بہتر لگا کمیٹی کو کہ ہم اس اتوار ان کو مخصوص کریں۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ کلیسیا یعنی مسیحی دور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب ہم نے خروج کی کتاب کو پڑھا ہے تو یہاں پر موسیٰ کا سسر جو ہے یترو، اس کا دوسرا نام ایک اور نام بھی ہے، اور اس نے آ کر موسیٰ کو سفر کے دوران یہ مشورہ دیا، جب موسیٰ اپنی قوم کو سارا دن سکھاتا رہتا تھا، کو صرف ان کو سکھانے کی ذمہ داری مل گئی، انصاف کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کے سپرد کر دی گئی۔ میں آج کی اس سارے میسج کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے دو بہت ہی پیارے بھائی ہیں، مسٹر تنویر اور عظیم، ان کو ہم نے خدا سے مانگا اور خدا نے ان کے دلوں کو تیار کیا، اور میں ان کو سے درخواست کروں گا کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، تاکہ آپ سب لوگ جو کلیسیا ہے ان کو اگر قبول کرتے ہیں، اگر کسی کو بھی ان کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں، ہم یہیں پر روک دیں گے۔ اور اگر آپ ان کو نیک نام دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کو عزت دار دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کو صاحب کیا کہنا چاہیے دانا دیکھتے ہیں، صاحب دانائی دیکھتے ہیں، تو آپ ان کے لیے ہاتھ کھڑا کیجیے، تاکہ ہم ان کو ایلڈرز کی ذمہ داری دینے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ جی پلیز اپنا ہاتھ دکھائیے۔ جس کو بھی کوئی اعتراض ہے، چونکہ یہ ان سے ہم وعدہ نہیں لیں گے، لیکن ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ خدا کے عہد میں شریک ہو رہے ہیں۔ خدا کے عہد کی خدمت، عہد خدا کرتا ہے، وعدے انسان کرتے ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ دیے جاتے ہیں، یا ان کو خود ہی بریک کر دیا جاتا ہے، لیکن عہد ٹوٹتا نہیں ہے۔ کچھ چرچز میں یہ ہوتا ہے کہ ایلڈرز کی مدت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3 سال یا 5 سال، ان کو ایلڈرز کی خدمت سے پیچھے کر دیا جاتا ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، مگر ان کی ایلڈرز کی جو حیثیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جو عہد ہے وہ ساری زندگی ان کو ایلڈر صاحب کہا جائے گا، ساری زندگی ان کا ٹائٹل ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ بوقت ضرورت ان ذمہ داریوں پر کام کر سکتے ہیں۔ تو خدا ان کا میں شکر کرتا ہوں کہ آج خدا نے ہمیں تو پلیز تشریف رکھیے، 2 لوگ خدمت کے لیے دیے ہیں، تاکہ یہ کلیسیا کی دیکھ بھال کے لیے، کلیسیا کے فیصلے کرنے کے لیے، کلیسیائی ہم آہنگی کے لیے، کلیسیا کو جوڑ کے رکھنے کے لیے کام کریں۔
اگر ان کی بیگمات بھی ساتھ ہیں تو میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ آج سے خادم آئے ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر. میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی، کہتا ہے کہ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہے نا تو وہ بھی ملکہ ہے. اگر ایک بیوی خدا بندے کو اپنے کو خدا کا خادم سمجھتی ہے تو وہ بھی خادمہ ہے. اس کے ساتھ اگر وہ سپورٹنگ نہ ہو تو اس کی خدمت بیکار ہے، وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا. ایلڈرز کی خدمت میں نے ایک واقعہ سنا ہے، بلکہ اس واقعے کی تصدیق کر دی گئی بہت سے لوگوں نے. یہ 48 چک کا واقعہ پرانی بات ہے، میرے خادم بننے سے، پاسبان بننے سے بھی پہلے کی بات ہے. وہاں پر کے 2 ایلڈرز کے نام میں جانتا ہوں، میڈم شناز ان کو جانتی ہیں. ایک ایلڈر پیارا مسیح تھے، ایک تھے ایلڈر چارلز، اب وہ خدا کے پاس چلے گئے ہیں. ان کے زمانے میں وہاں پر ایک جھگڑا ہوا تھا، ایک قتل ہوا تھا، تو اس قتل کا فیصلہ ایلڈرز نے کیا تھا. وہ فیصلہ عدالت سے اٹھا لیا گیا، ایلڈرز نے ان کا فیصلہ کر دیا. مجھے وہ واقعہ بڑا انسپائر کرتا ہے. یہ کس نے کیا فیصلہ؟ ایلڈرز نے کیا تھا. یہاں پر جو موسیٰ نے مقرر کیے تھے وہ جج مقرر کیے تھے، منصف مقرر کیے ہوئے تھے. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں بطور پاسبان یا اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت بہت بڑی ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں بائبل مقدس کا. آپ کے بغیر یہاں کھڑا ہوا پاسبان جو ہے وہ زیرو ہے، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ کلیسیا کو لے کر نہیں چل سکتا. جب موسیٰ جا رہا تھا کوہ حورب کے اوپر پہنچ گیا، وہاں اپنی قوم کے ساتھ وہ رہنمائی کرتا ہوا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا. اس سے اگلا سٹیپ ان کا تھا کوہ سینا، جہاں پر وہ 1 سال انہوں نے گزارا. خدا نے وہاں پر موسیٰ کو شریعت دی، کہانت دی، اور عہد کا صندوق اور خیمہ اجتماع بنانے کے لیے 1 سال گزارا ہے. جب حورب کے پہاڑ پر گیا تو وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ ہو گئی، اور موسیٰ ایک پہاڑی کے اوپر اونچی جگہ پر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے لیے خدا کے حضور حاضر ہے، اور اس کا جو لشکر ہے جشوا، کالب، ہور، یہ سب ان کو بھگاتے جا رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ بیچ میں ایک پرابلم کھڑا ہو گیا. موسیٰ کے بازو تھکنے لگے. موسیٰ کے ہاتھ یوں ہیں، جب بازو تھک جاتے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے. اسی طرح سے اس کی جو موسیٰ کا لشکر تھا وہ پیچھے آنا شروع ہو گیا. پھر وہ زور کے ساتھ ہاتھ کھڑے کرتا، پھر وہ فتح پانا شروع ہو جاتے، پھر پیچھے. اس طرح جب 2-3 دفعہ ہوا تو موسیٰ کے ان جرنیلوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا موسیٰ کی طرف. جب موسیٰ کی طرف دیکھا تو موسیٰ کے ہاتھ ڈھیلے پڑے ہوئے تھے. 2 لوگ جنہوں نے تلواریں پھینکی اور آ کر ایک پتھر کو کھینچ کر لائے اور رکھا، اور موسیٰ کو وہاں بٹھا کر اس کے بازو پکڑ کے اونچے کر لیے، اور موسیٰ کی فوج نے فتح پا لی. یہ سہارا ہے. یہ کون سہارا دے گا پاسبان کو؟ ایلڈرز. یہاں یہ بات ڈیکنز کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. ڈیکنز اور ایلڈر ایک ہی بات ہوتی ہے. میرے نزدیک یہ جو کلاسیفیکیشنز ہیں یہ کوئی خاص نہیں ہے، یہ سب مددگار ہیں پاسبان کے. پاسبان کے مددگار اور کلیسیا کے رہنما ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے کہ پاسبان کے ساتھ مل کر یہ جو ایلڈرز ہیں وہ کھڑے ہوں، اور کلیسیا کی خدمات گویا ابلیس کے خلاف جنگ ہے. اس جنگ کو فتح کرنا ہے، کلیسیا کے لیے حوصلہ پیدا کرنا ہے. میں کل ہی ایک سن رہا تھا بات یوٹیوب پہ، گجرانوالہ اسمبلی میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا. کچھ لوگوں نے
الگ سے ہو کر ایک ایگزیکٹو بنائی اور جو موجودہ ایگزیکٹو ہے اس کے ساتھ ان کی مقابلہ بازی شروع ہو گئی۔ نقصان کس کا ہے؟ ان طلباء کا جو وہاں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں وجہ ہے پیسے کی، وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں ان تقریباً جتنے لوگ دو گروپوں کے میں ان کو جانتا ہوں، ان میں سے 3-4 لوگ ہیں جو میرے ساتھ سیمنری میں پڑھے ہیں، اور لوگ ان کو تھو کرتے ہیں۔ ان میں غلط کون ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اور پاسبان مل کر خدا کی خدمت کو جاری رکھتے ہیں تو خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، بڑی عملی سی بات ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح ان ٹرائل میں سے گزر رہا تھا، جب تھوڑی دیر کے بعد یسوع مسیح کو مصلوب کر دینا تھا، تو پلاطوس نے یسوع کو ہیرودیس کے پاس بھیجا، تاکہ ہیرودیس یہودیوں کا بادشاہ ہے اور وہ اس یہودیوں کے معاملے کو صحیح طریقے سے جانتا ہے، وہ تفتیش کرے کہ اس کو مصلوب کیوں کرنا چاہتے ہیں یہودی۔ تو جب ہیرودیس نے یسوع مسیح کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہیرودیس کے پاس بھیج دیا، تو ہیرودیس نے بھی چھان بین کرنے کے بعد یسوع کو واپس بھیج دیا پلاطوس کے پاس، اس لیے کہ پلاطوس کے پاس اختیار تھے۔ اب وہاں ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی ہے کہ ان دونوں میں دوستی ہو گئی کیونکہ پہلے وہ دشمن تھے۔ اب یہاں میں یہ اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے چرچ کے اندر جھگڑا ہے، 2 گروپ بن گئے، تو یہاں کیا نہیں ہوگا؟ یا یسوع نہیں ہوگا۔ تو جہاں یسوع ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب ان بڑے 2 دشمنوں میں ایک رومی نمائندہ ہے، دوسرا ہیرودیس اس ملک کا بادشاہ ہے، جب ان لوگوں کے درمیان میں یسوع کے آنے سے دوستی ہو جاتی ہے، صلح کی بات نہیں ہے، دوستی کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ دوستی ہو گئی اس لیے کہ ان کے درمیان صلح کا شہزادہ کھڑا ہے، جو مار تو کھا رہا ہے مگر بڑوں کے درمیان دوستی کروا رہا ہے۔ ان چند مختصر باتوں کے ساتھ آج کی بات کو اس بات پر لے کے آتا ہوں۔ یہاں آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر میں لکھا ہوا ہے، یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی۔ ان 7 لوگوں کا انتخاب جو تھا وہ ساری جماعت کو پسند آیا، پس انہوں نے ان 7 آدمیوں کو چنا ہے، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ یعنی بڑے بڑے لوگ، وہ جو مخالفت کرتے تھے، وہ ٹولہ بھی یسوع کے شاگردوں کی جماعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے انہوں نے کلیسیا کو منظم کیا، ایک تنظیم بنا لی، اور اس تنظیم میں وہ لوگ جن کے بارے میں لکھا ہے، اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام آدمی چن لو جو روح اور دانائی سے معمور ہوں۔ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ باقی سب لوگ ان 2 لوگوں کے علاوہ روحانی نہیں ہیں، نیک نام نہیں ہیں، دانا نہیں ہیں۔ خدا نے سب کو کوئی نہ کوئی توڑا بخشا ہوا ہے، اور یہ 2 لوگ 2 وکرز کے ساتھ مل کر، میرے ساتھ مل کر، اور اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض چرچز کے اندر پاسبان جو ہے وہ ایلڈر کے انڈر ہوتا ہے۔ جو فیصلہ ان 7 نیک نام آدمیوں نے کرنا ہے، پاسبان نے صرف اس کے اوپر سائن کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کلیسیا میں رہنا ہے، آپ نے اس جماعت کو سنبھالنا ہے، اور میں نے اپنا اختیار، یعنی یہاں پاسبان نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے اوپر سائن کر دیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت